بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی صبح اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ڈک فارمنگ کے اوپر پروگرام بنانے جا رہے ہیں۔ ہم اس وقت ایک ڈک فارم کے اوپر کھڑے ہیں، اس کی آپ کو سیر کروائیں گے اور اس کے متعلق آپ کو اہم معلومات فراہم کریں گے کہ یہ بڑا فائدہ مند کاروبار ہے، بڑا منافع بخش بزنس ہے اور بڑے تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ اس کو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں مرغ بانی کی صنعت ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بعد ملک کی دوسری بڑی صنعت کا درجہ اختیار کر گئی ہے، جس سے لاکھوں افراد کا روزگار وابستہ ہو چکا ہے۔ اگرچہ مرغ بانی کی صنعت تیزی سے فروغ پا رہی ہے، لیکن اس ضمن میں ضروری اقدامات کو مد نظر نہ رکھا جا رہا ہے، جس سے مرغی خانوں میں بے شمار بیماریاں پھیلنے کے خدشات موجود رہتے ہیں۔ اس صنعت سے وابستہ سٹیک ہولڈر سے سائنسدان، ماہرین لائیو سٹاک اور تاجروں نے بڑی لگن اور شب و روز کی محنت سے اسے بام عروج تک پہنچایا ہے۔ اگر برالر فارم لگانا مقصود ہو تو کم از کم 25,000 کی گنجائش کا شڈ ہونا، اور اگر انڈے والی مرغی رکھنا ہو تو کم از کم 30,000 لیئر مرغی کا رکھنا اشد ضروری ہے۔ تو آپ کے سامنے جو بطخیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ ان کی تعداد 1000 پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں سٹارٹ کروں گا کہ آپ کو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس ایک 2 کنال کے اوپر مشتمل رقبہ ہونا چاہیے۔ اس میں سے ایک کنال میں آپ تالاب بنا لیں، ایک کنال میں آپ جو ہے وہ چھوٹا سا شیڈ بنا لیں۔ شیڈ کے علاوہ آپ نے چھوٹی چھوٹی باڑ لگانی ہے یا دیوار بنا لیں۔ اس کے اندر آپ نے چوزا ڈالنا ہے۔ چوزا جو ہے وہ اس کی عمر جو ہے وہ 1 دن بھی ہو سکتی ہے، 10 دن بھی ہو سکتی ہے، 20 دن بھی، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے اس کی عمر کتنی رکھنی ہے۔ یہاں جس فارم کے اوپر ہم کھڑے ہیں، انہوں نے جو چوزا لے کے آئے تھے وہ چوزا لے کے آئے تھے 1 ہفتے کا، اور یہ 50 روپے کا ایک ان کو ملا تھا۔ اس وقت اس کی عمر ہے 2.5 سال، اور یہ جو مرغی ہے یہ اس وقت انڈے دے رہی ہے، اور اس کی اگر اسے اس وقت اب سیل کیا جائے تو یہ جو ہے وہ 1000 کے راؤنڈ اباؤٹ اس کی قیمت اس وقت ہے۔ اس کی عمر جو ہے ایک مرغی جو ہے وہ 3 سال تک انڈے آرام سے دیتی رہتی ہے۔ ڈک فارمنگ کا بزنس پاکستان کے اندر بڑی تیزی سے پروموٹ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ ورکنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ جو فارم ہے یہ سب سے زیادہ کامیاب ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گاؤں کی آبادی سے کافی دور ہے۔ تو اس کے ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھیت ہیں، جو کھیت ہیں، کھیت کھلیان ہیں۔ جب مرغیوں کو باہر نکالا جاتا ہے، بطخوں کو باہر نکالتے ہیں، تو یہ کھیتوں سے کافی زیادہ فیڈ جو ہے وہ اپنی خوراک جو ہے وہ کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں حاصل کر لیتی ہے، تو اپنا پیٹ بھر لیتی ہے۔ تو اس سے جو فارمر حضرات ہیں ان کو تھوڑی سی مالی جو معاونت ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تندرستی کا راز بھی یہی ہے کہ یہ جو مرغی ہے یہ فزیکل بہت زیادہ فٹ رہتی ہے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی جتنا بھی آپ جتنے بھی آپ دانے جو ہیں وہ ڈالیں گے، جتنی آپ نے اس کی تعداد رکھنی ہے، تو اس میں فیمیل اور نر جو ہے وہ درمیانہ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اگر آپ نے 500 رکھنا ہے تو 250 نر ہونا چاہیے، اگر 1000 ہے تو 500 نر ہونا چاہیے۔ تو اسی ریشو سے آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات بڑی اہم ہے کہ آپ کے پاس تالاب ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ جیسے مچھلیوں کے لیے پانی کا تالاب ہونا بہت ضروری ہے، اسی طرح بطخ جو ہے وہ پانی کا پرندہ ہے اور پانی میں ہی اس کی زندگی ہے۔ تو یہ پانی میں بہت خوش رہتی ہے اور اس میں بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہے۔
اس کے علاوہ بطخ کو مرغیوں کی نسبت بیماری بہت کم لگتی ہے، تو یہ پاکستان کے اندر پاکستان کی آب و ہوا اس کے لیے بہت موافق ہے اور بڑی زبردست ہے، اور اس کی جو نسل ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر جو فارمر ہیں، ڈک فارمر ہیں، وہ اس کو بہت لائک کرتے ہیں، اور یہ افزا جو ہے اس کے لیے بہت موزوں ہے اور یہ منافع بخش کاروبار ہے۔ بطخ کا جو گوشت ہے وہ ولیجوں میں، گاؤں میں بہت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا سٹی کے اندر بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، جیسا کہ لاہور ہو گیا، اسلام آباد، کراچی وغیرہ اور پشاور وغیرہ میں شوارما، برگر اور پیزا وغیرہ میں جو گوشت استعمال ہوتا ہے، چکن استعمال ہوتا ہے، وہ بیسیکلی بطخ کا ہی استعمال ہو رہا ہے۔ دوستو بطخ جو ہے وہ بڑی منافع بخش اور بڑا دوست ٹائپ کا پرندہ ہے، یہ بچوں اور بڑوں کے لیے جو ہے وہ دوستانہ رویہ اختیار کرتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا اور بڑا خوش طبیعت رہنے والا پرندہ ہے۔ تو ہم اس وقت جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے بیک پہ بھی اور فرنٹ پہ بھی جو ہیں وہ بطخیں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہاں پہ جو فارمر ہے وہ اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو ان کے ساتھ جو ہوئی ہماری گفتگو وہ نہیں سنا سکتا، لیکن جو بھی انہوں نے ہمیں بتایا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا۔ تو اچھا فارمر ہونے کے لیے اس کو سب سے پہلے زمین کا ارینج کرنا پڑے گا، اس کے بعد اس کے اوپر بلڈنگ بنائے گا، تالاب بنائے گا، تالاب بنانے کے بعد وہ اس کو جو ہے چوزا ڈالے گا۔ چوزا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی کتنی کوانٹٹی اور کتنی ایج کا چوزا لینا چاہتا ہے، جتنی زیادہ ایج ہوگی اتنا ہی اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی۔ اگر دیسی چوزے لائے جائیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہیں، کیونکہ وہ اس ہوا کے ساتھ، اس افزا کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، اس ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر تو امپورٹ کرے گا دوسرے کنٹری سے، اسے منگوائے گا، تو اس کے لیے میڈیسن، اس کے لیے ڈاکٹرز اور اس کے لیے یہاں کی جو فیڈ ہے وہ اس کو ڈالنی بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے بیماریاں زیادہ لگتی ہیں اور اس کے لیے اتنا ایڈوانٹیج نہیں ہو پاتا۔ یہ جو فارم ہے اس کے اوپر جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، یہاں پہ دیسی مرغیاں زیادہ ہیں، دیسی جو ڈک ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ اس میں ایک اچھی نسل بھی ہے جو کیمبل نسل جسے ہم بولتے ہیں، وہ اس کے پرندے بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسری بطخیں ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو الحمدللہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینج کیا ہوا ہے، بڑا ویل طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، دعاؤں میں ایسی ہی نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان، اللہ خوش رکھے۔